السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں اور آج مذاکرات کا دن ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلے گا، حکومت اس سے کیا حاصل کرے گی، اپوزیشن کو کیا آفرز ملیں گی، اس پر بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی ایک اور خبر جو کہ طارق صاحب بتا نہیں رہے، وہ خبر بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اچھا، وہ خبر بھی ڈسکس کریں گے، وہ ذرا تھوڑا سا سسپینس رکھتے ہیں اپنے ناظرین کے لیے، یا آپ چاہ رہے ہیں فوری بتا دی جائے؟ میں تو کہتا ہوں کہ آپ کر لیں۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں دیکھتے ہیں اس کو۔ پہلے مذاکرات، یہ جو خبر ہے یہ ذرا اپنے ناظرین کے لیے تھوڑی سی بچا کے رکھتے ہیں، دیتے ہیں آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے نا؟ رکو ذرا، ہاں صبر کرو۔ تو اس میں ہوا کیا ہے، دیکھیے مذاکرات میں بالآخر مذاکرات ہو رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف والی سائڈ شاہ محمود قریشی صاحب، اسد علی ظفر صاحب اور فواد چوہدری صاحب، اور وہاں سے کافی بڑا گروپ ہو گیا۔ پہلے تو ہمیں صرف اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ یوسف رضا گیلانی صاحب، ان کے ساتھ ہمیں نظر آئے تھے جو شروع کا پینل تھا، نوید قمر صاحب۔ پھر اس کے بعد سامنے تین بیٹھے، پھر خواجہ سعد رفیق صاحب بھی آ گئے، پھر ایک اور صاحب بھی آ گئے جن کا میں بہت دور سے فوٹیج نظر آئی تھی، میں دیکھ نہیں پایا۔ غالباً کشور زارا صاحبہ بھی بیٹھ گئی، اعظم ندیر تارڑ صاحب بھی بیٹھ گئے، سب آ کے بیٹھ گئے۔ تو حکومت نے یہ دکھایا کہ جتنے لوگ ہیں ہم نے سب کو بٹھا دیا، اتحادی جماعتوں کے مین تمام لوگ بیٹھ گئے۔ اچھی بات ہے، تمام لوگ بیٹھ گئے، کیونکہ دوسری طرف ہے ہی صرف پاکستان تحریک انصاف، تو بیٹھ گئے، بات ہو رہی ہے۔ لیکن مجھے مذاکرات سے جس ماحول میں ہو رہے ہیں کچھ زیادہ بہت زیادہ ہوپ نہیں ہے۔ حکومت ابھی بھی کہہ رہی ہے اکتوبر، یہ لوگ کہہ رہے ہیں جولائی، پاکستان تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں جولائی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح سے تو نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اب تک بندیال صاحب نے ابھی بھی کہا مناسب فیصلہ دے دیں گے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ڈائریکشن نہیں دے سکتے، یوں نہیں کر سکتے، مجبور نہیں کر سکتے۔ یہی حکومت کہہ رہی تھی کہ آپ مجبور نہیں کر سکتے، ہتھوڑے کے زور پہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب بہرحال مذاکرات ہو رہے ہیں، دعا کرنی چاہیے حل نکلے۔ مجھے خواہش ہے میری حل نکلے، مجھے امید نہیں ہے۔ آمدن گفتن نشستن برخاستن ختم۔ مجھے خواہش میری ضرور ہے کہ حل نکلے، لیکن مجھے امید نہیں ہے حل نکلنے کی۔ تو یہ تو مذاکرات میں ہمیں پتہ چل جائے گا۔ ممکن ہے جب تک ہم یہ ویڈیو ختم کریں اٹھ چکے ہوں، کل پھر بیٹھنے کے 2 دن لگنے اس میں، کل پھر بیٹھنے کے ارادے کے ساتھ، کیونکہ جو لوگ اٹھیں گے وہ اٹھ کے جا کے اپنے اپنے ہیڈز کو مطلع کریں گے۔ پی ٹی آئی والے عمران خان صاحب کو بتائیں گے، اور جو نون لیگ والے ہیں وہ جا کے شہباز شریف صاحب کے ساتھ اور اوپر بتائیں گے، میاں صاحب کو، بڑے میاں کوئی بھی ہو سکتا ہے، بڑے میاں صاحب کو بتائیں گے، بڑے صاحب کو بتا دیں گے، ٹھیک ہے، بڑے صاحب کو نہیں، میاں صاحب، بڑے میاں صاحب کو، ان کو بتا دیں گے، اور ان تک یہ چیزیں پہنچ جائیں گی۔ میرا خیال ہے 2 روز میں کچھ نتیجہ نکلنے کی امید ہے۔ عدالت کو بھی بتانا ہوگا۔ تو یہ سچویشن ہے۔ آپ خبر چھپا رہے ہیں جو، ہاں خبر میاں صاحب کی وہ ہے غالباً۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، خبر جو ہے وہ ابھی جو میاں صاحب لندن واپس چلے گئے، ہمیں تو امید تھی میاں صاحب آ رہے ہیں، تو میاں صاحب لندن چلے گئے، میاں صاحب آنا چاہتے ہیں۔ خبر کا ایک بڑا پہلو یہ ہے، خواہش ہے میاں صاحب کی آنے کی۔ ہاں میاں صاحب آنا چاہتے ہیں، جلدی آنا چاہتے ہیں، لیکن میاں صاحب جو ہے نا کچھ چیزیں منوا کے آنا چاہتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں میاں صاحب بڑے غصے میں بھی ہیں۔ تو میاں صاحب کے اسی غصے کو کم کرنے کے لیے جب میاں صاحب سعودی عرب میں تھے ابھی، تو میاں صاحب سے جا کر یہاں سے ایک میسنجر نے ملاقات کی۔ اچھا، وہ میسنجر ہی گارنٹیڈ تھا کچھ چیزوں کا؟ نہیں، میسنجر تو گارنٹر کا میسنجر تھا نا۔ اچھا، گارنٹر کا پیغام لے کر گیا ہے۔ میاں صاحب سے جو وعدے ہوئے ہیں ان وعدوں کے لیے وہ میسنجر پیغام لے کر گئے، تو میاں صاحب سے اس نے ملاقات کی ہے۔ اور کون سے وعدے کیے گئے میاں صاحب سے کہ ہم یہ، وہ تو عمران خان صاحب بھی بتاتے ہیں اور خبریں بھی آ رہی ہیں ان وعدوں کی، اور نون لیگ کے جو شکوے ہیں ان میں بھی وہ وعدے ہمیں پتہ چلتے ہیں نا، کہ ایک نواز شریف آئے، وہ مریم کا جملہ یاد ہے آپ کو، نواز شریف آئے گا جیل نہیں جائے گا، جیل نہیں جائے گا۔ تو یہ لوگوں نے کہا مریم کو کسی نے گارنٹی کی ہے۔ تو میاں صاحب کو اس میسنجر نے جا کر یہ کہا ہے کہ میاں صاحب سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اچھا، اور میاں صاحب بڑے ناراض ہیں، تو اس نے میاں صاحب سے کہا کہ میاں صاحب آپ ناراض مت ہو۔ میاں صاحب نے کہا کیسے نہ ہو؟ میاں صاحب چاہ رہے تھے کہ وہ مارچ میں یہاں ہوتے، ٹھیک ہے، پاکستان میں، لیکن میاں صاحب پاکستان میں نہیں آ سکے۔ مارچ کا اپریل بھی گزر گیا، میاں صاحب سعودی عرب وہاں سے سعودی عرب آئے اور واپس وہاں چلے گئے۔ تو میاں صاحب مارچ میں یہاں ہوتے یہ چاہ رہے تھے۔ میاں صاحب سے وعدے جو کیے گئے ان میں ایک یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہوں گے، جیل میں ہوں گے، نااہل ہوں گے، جیل میں ہوں گے، اور نہ صرف یہ کہ عمران خان جیل میں ہوں گے بلکہ بشرا بی بی بھی
ان کے ساتھ انڈر کسٹڈی ہوں گی، اور میاں صاحب کو یہ بتایا گیا ہے کہ اس پر کام جاری ہے۔ میاں صاحب اسی بات پہ ناراض ہیں کہ جو چیزیں میاں صاحب کو سمجھ لیں کہ پرومس کی گئی تھیں، مطلوبہ ان وقت کے میں نہیں مطابق میاں صاحب کو مارچ میں یہاں ہونا تھا، وہ چیزیں مارچ تک ہو جانی تھیں، لیکن میاں صاحب کو سمجھایا گیا کہ میاں صاحب چیزیں نہیں ہو سکیں مینیج۔ اور پھر عمران خان صاحب جو ہیں، جب پیس تیز ہوتا ہے نا کھیل کا، تو وہ ان کے بہنوئی حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی کہتے ہیں کہ دین ہی از دی بیسٹ پلیئر۔ تو جب کھیل کا پیس تیز ہوگا تو عمران خان صاحب جو بڑے اگریسو پلیئر ہیں، پھر وہ اس تیز پیس پہ کھیلنا بڑا اچھا جانتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنا بہت تیزی کے ساتھ اپنا کھیل کھیل رہے ہیں، اپنی سیاست کر رہے ہیں، یعنی پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کا جو معاملہ تھا، اچھا آپ وہ اپنا پورا زور لگا لیا۔ تجزیہ بتائیں کہ کیا جو نواز شریف کے جو ہیں خواہشات یا جو بھی ان کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ میرا جو تجزیہ اس کے مطابق عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل جائیں گے، جل جائیں گے؟ عمران خان صاحب نااہل ہوں گے، جیل جائیں گے۔ یہ تجزیہ کیا، یہ میری خبر ہے، یہ بہت سے لوگوں کی خبر ہے، اور یہ میاں نواز شریف صاحب سے کہہ دیا گیا کہ اور یہ الیکشن سے پہلے؟ اچھا، اگر آپ مجھ سے اس پر میرا صحافیانہ تجزیہ مانگیں تو میں آپ سے عرض کروں کہ پھر بہت ہی مشکل ہے نا۔ توشہ خانہ میں جو چیزیں ہوئی ہیں اس میں عمران خان صاحب بچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں، اور پھر جو توشہ خانہ میں یہ لوگ سب کے سب جس طرح سے ذلت ان کے حصے میں آئی ہے، یہ شور مچانے والے، ایک کی 8 گھڑیاں نکل رہی ہیں، ایک کی 7 گھڑیاں نکل رہی ہیں، مرحومہ کے زیورات نکل رہے ہیں، مریم کی گاڑی نکل آئی ہے، وہ منصور کے پروگرام کا، اور لیکڈ ویڈیو بھی آ گئی، وہ سب کچھ ہو گیا، لیکڈ ویڈیو آ گئی، اور ان کو پتہ بھی نہیں کہ توشہ خانہ ہوتا کیا ہے۔ انہیں تو کچھ نہیں پتا، ٹھیک ہے نا۔ تو کہہ رہے تھے کہ یہ لینڈ کروزر ہے، حالانکہ وہ BMW تھی، ارشد شریف نے اس کو پورا پروگرام کیا تھا۔ ایگزیکٹلی، تو اس میں تو اچھی خاصی ذلت ان کے حصے میں آ گئی۔ تو اس کے بعد فارن فنڈنگ کا جو معاملہ ہے اس میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون بہت بری طرح سے پھنس سکتی ہے، اس لیے پاکستان مسلم لیگ نون کو اس کا پیس سلو کرنا پڑا۔ عمران خان صاحب کی جماعت تو وہ جو بیری شی سنیپس وغیرہ اس کی بھی سلپس نکال کر لی، یہ لوگ جو ہیں یہ لوگ پھنسیں گے فارن فنڈنگ میں بھی۔ تو وہ فارن فنڈنگ کا جو معاملہ ہے اس میں عدالت نے کیا کہا جب یہ گئے تھے FIA والے کہ عمران خان کی ضمانت کینسل کریں، عدالت نے کہا کیس ہی اڑا دیں گے، اس لیے کہ عدالت نے کہا اسٹیٹ بینک نے کچھ نہیں دیا، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، کس بنیاد پہ آپ یہاں تک آ گئے؟ عمران خان کے سگنیچر نہیں ہے، تو وہ بھی بچتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جب وہ بچتا ہوا نظر آیا تو پھر آپ دیکھیں کہ عدت پہ آ گئے یہ لوگ، عدت کی مدت ہے نا، عدت پہ آ گئے یہ لوگ، مبینہ بیٹی پہ آ گئے۔ یہ کہیں نہ کہیں سے ادھروں ادھروں پتہ نہیں کدھروں پھڑ کے عمران خان نو نا اہل تے کرانا جے، یہ والا معاملہ ہے اس میں۔ انہوں نے کہا کہ اگر میاں صاحب نائل ہیں تو اینج تے اینج صحیح۔ ہاں، وہ اینج تے پھر اینج ہی صحیح۔ وہ میاں صاحب کو ایک تو یہ وعدہ کیا گیا، بشرا بی بی والا وعدہ کیا گیا۔ بشرا بی بی والا وعدہ جو ہے وہ اس لیے کہ اگر ہمارے گھر کی ایک خاتون جیل جا سکتی ہے تو اس کو بھی جانا ہے۔ اچھا، PTI کا مطلب عمران خان ہے، عمران خان اگر نائل ہو گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر الیکشن آپ ایسے نہیں جیت پائیں گے۔ اچھا دیکھیے، عمران خان نااہل ہو گئے الیکشن سے پہلے اگر، ٹھیک ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب خود یہ اپنا پیس جتنا تیز کھیل رہے ہیں، یہ ریویو وغیرہ میں بچ سکتے ہیں۔ ایک لیگل بیٹل ہے نا، اس میں بھی یہ بھی میاں صاحب کی گارنٹرز کہہ سکتے ہیں کہ میاں صاحب اتنا تو ہو گیا نا یار، جانے دیں، نااہل تو ہو گیا ایک بار، اب کیا اور کریں؟ میاں صاحب اگر واپس آ گئے، اور میاں صاحب مینج نہیں ہو رہا پا رہا ہے اس سے آگے۔ ابھی یہ کئی بار مینج کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں یہ نہیں ہو پائیں۔ دیکھیں نا آپ، پاکستان تحریک انصاف کے مخصوص نشستوں والے مزید لوگ مینج کیے گئے، پھر کچھ اور چیزیں مینج کی گئیں، لیکن پھر بھی اسمبلی توڑنی تھی توڑ دی۔ رانا ثناءاللہ صاحب اپنی مونچھوں کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے پنجاب اسمبلی میں، عطا تارڑ صاحب اپنی انگشت وسطیٰ کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے، 2 دن بیٹھے رہے، لیکن وہ نہ ان کی مونچھیں کچھ کر سکیں، نہ ان کی انگشت وسطیٰ کچھ کر سکی، اور اس کے بعد جو ہے یہ ہو گیا۔ سب انگشت بدندہ ہیں۔ ہاں، سب انگشت بدندہ ہیں۔ تو میاں صاحب سے یہ وعدہ کیا گیا، تو میسنجر نے میاں صاحب کو کہا، میاں صاحب نے میسنجر سے بھی کہا کہ نہیں یار، آپ لوگوں سے، تم سے نہ ہو پائے گا۔ تو میاں صاحب بڑے ناراض تھے، انہوں نے کہا میاں صاحب آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ جائیں، ہم یہ کر رہے ہیں۔ میاں صاحب نے کہا مجھے تو اب تک ہونا چاہیے تھا یہاں پہ۔ تو میاں صاحب کو میسنجر نے کہا ہے کہ میاں صاحب ہو جائے گا کام، آپ بے فکر ہو جائیں۔ یہاں جو کام کرنے والے ہیں وہ بڑے پریشان ہیں، کیونکہ انہوں نے جہاں جہاں سے کوششیں کی ہیں اب تک، تو وہاں پر وہ چیزیں مینج نہیں کر پا رہے جن جن جگہوں پر کوشش کی ہے، تو اب ان کی پریشانی بڑھ رہی ہے۔ اب نیب کا ایک اور معاملہ آپ دیکھ لیجئے ہوا کیا، کہ
کہ نیب کے معاملے میں یہ عمران خان کو توشہ خانہ میں جو کرنا چاہ رہے تھے اس کی ٹوٹل مالیت آج کے پیپرز کے مطابق نکلی ہے 14 کروڑ. نیب کتنے کا کیس لے سکتا ہے؟ کم از کم 50 کروڑ سے اوپر کا کیس. 50 کروڑ سے نیچے کا کیس نیب کی جورسڈکشن میں نہیں آتا. تو وہاں پر بھی پھنس گئے ہیں یہ معاملہ فارغ. تو وہ بھی عمران خان صاحب کو وہ جہاں جہاں سے پکڑنا چاہ رہے ہیں وہ بالکل مچھلی کی طرح یہاں سے وہاں سے نکلتے چلے جا رہے ہیں ان کے ہاتھ سے. تو میاں صاحب کا یہ غصہ اسی لیے بڑھ رہا ہے. اچھا اس سب کا نتیجہ کیا نکلے گا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان صاحب نااہل، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو جس طرح کی ضد ہے اس میں نااہل ہوں گے. جس طرح کی کیسز ہیں نااہل ہونا مشکل ہے. گرفتار ضرور ہوں گے عمران خان صاحب. اچھا عمران خان صاحب جلد یا بدیر ایک بار گرفتار ضرور ہوں گے. اور ان کی گرفتاری جو ہے مجھے اس میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ آپ نے دیکھا خواجہ سعد رفیق گرفتار ہوئے، پرویز رشید گرفتار ہوئے، باقی لوگ گرفتار ہوئے. اس میں نہیں، اس سے پہلے تو ان لوگوں پہ ہاتھ اٹھایا گیا تھا. میں مشرف دور کی بات کروں لیکن میاں صاحب پہ ہاتھ نہیں اٹھایا گیا، شہباز شریف صاحب پہ ہاتھ نہیں اٹھایا گیا. ہاتھ ہولہ رکھے گئے. ٹھیک ہے، یہاں شہباز گل صاحب وہ کوئی کرپشن کے مقدمات وغیرہ بھی نہیں تھے لیکن شہباز گل پہ بھی ہاتھ اٹھایا گیا، اعظم سواتی پہ بھی ہاتھ اٹھایا گیا. فواد صاحب پہ ہاتھ تو نہیں اٹھایا گیا لیکن منہ پہ کالا کپڑا ڈالا گیا، سب کچھ ہوا. علی امین گنڈاپور کو گھما رہے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری میں سب سے بری بات یہ ہو سکتی ہے کہ جو میرے پاس ایک صاحب کی خبر ہے اور یہ پنجاب میں ایک غیر عسکری محکمہ ہے اس کے ایک افسر کی خبر ہے کہ عمران خان صاحب جب گرفتار ہوں گے نا تو ان کے ساتھ اعظم گل سے کچھ کم سختی ہو، شہباز گل سے کچھ کم سختی ہو لیکن اتنی سختی ہو سکتی ہے. اور یہ آپ کی خبر پکی ہے؟ یہ مجھے اس غیر عسکری سرکاری افسر نے خبر دی، اس کا کہنا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے. ناظرین یہ اندر کی خبر تھی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.